السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان برہان الدین ربانی قاسمی اور آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل برہان الدین قاسمی پر۔ ناظرین، بہت سارے بھائی، بہت سارے ناظرین سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی دارالعلوم دیوبند میں دعوت و تبلیغ کا کام کب تک بند رہے گا؟ میں پہلے بھی کئی دفعہ لوگوں کو جواب دے چکا ہوں۔ 2017 میں جو پروگرام ہوا تھا، بندہ ناچیز کو بھی اس میں شرکت کا موقع ملا تھا۔ اس میں حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب محترم دارالعلوم دیوبند نے بتایا تھا کہ بھائی یہ کام کسی ذاتی اور شخصی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک جھگڑے کی وجہ سے ہے، چونکہ ہر قسم کے طلبہ موجود ہیں، کوئی اس طرف سے کام کرے گا، کوئی اس طرف سے، اور ہو سکتا ہے کہ جھگڑے کی شکل پیدا ہو جائے۔ یہ کام بند رہے گا جب تک مصالحت نہ ہو جائے۔ اس کی وضاحت ابھی مزید حال فی الحال ہی میں دارالعلوم دیوبند کے ایک موقر استاد اور حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے خلیفہ و مجاز حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری، انہوں نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے اور بتایا ہے کہ بھائی یہ کام کیوں بند ہے، کس وجہ سے بند ہے، اور فتویٰ بھی عائد ہے یا ختم ہو چکا ہے، قائم ہے یا ابھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ساری چیزیں وضاحت سے انہوں نے فرمائی ہیں، آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ذہنوں سے غبار کو دور کریں، اچھے طریقے سے ویڈیو کو دیکھیں، ذاتی اور شخصی جو تقلید ہوتی ہے اس کو چھوڑیں اور حق کے راستے کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ دین میں قرآن و حدیث اصل ہیں، ان کی تشریحات جو علماء امت سے منقول ہیں وہ اصل ہیں، چھوٹا اور بڑا کوئی بھی آدمی اصل نہیں ہے، کوئی شخصیت اصل نہیں ہے۔ میں غلطی کروں یا میرے بڑوں سے بھی کوئی غلطی ہو، وہ غلط کہا جائے گا، اس کو جس سے غلطی ہوگی اس کو غلط کہا جائے گا، اس کی غلطی کو غلط کہا جائے گا۔ تو دارالعلوم دیوبند نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی، وہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا، ان کو مانا نہیں گیا، مسئلہ باقی رہ گیا، اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ معلوم ہے آپ کو آج تک باقی ہے۔ یہ غلط فہمی پھیلانے کی بات مناسب نہیں ہے کہ فتوے کا انکار کر دیا جائے۔ جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہا جائے گا، جو غلط بات ہے اس کو غلط کہا جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر جماعت کے کام پر اس وقت سے پابندی لگائی گئی، نہ ان کا کام نہ ان کا کام، اس کا فتوے سے تعلق نہیں ہے، اس کا جھگڑے سے تعلق ہے، اس کا انتظامی مسئلے سے تعلق ہے کہ جب دونوں گروپ کام کریں گے طلبہ میں تو لڑائی ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ اس انتظامی مصلحت کے تحت اس کو بند کیا گیا، ابھی تک ہے نا اسی طرح سے باقی ہے۔ اور حضرت محتمیم صاحب نے جب اعلان کیا تھا بند کرنے کا، اسی وقت یہ کہا تھا کہ سوال یہ ہے کہ یہ کب تک بند رہے گا، جواب یہ ہے مصالحت ہونے تک بند رہے گا۔ کل کو مصالحت کر لیں، کل کو ختم ہو جائے گا ہمارا فیصلہ۔ تو دو باتیں الگ الگ ہیں، کام وہاں پر دونوں فریق کا بند کیا گیا انتظامی مصلحت سے، لیکن جہاں تک فتوے کی بات ہے، واضح بات ہے کہ وہ فتویٰ اپنی جگہ باقی ہے، اور فتویٰ کسی کی ذات کے خلاف نہیں ہے، کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ مسئلہ ہے اللہ کے دین کو صحیح شکل میں باقی رکھنے کا، علماء دیوبند کی فکر کو صحیح شکل میں باقی رکھنے کا۔ ہم اور آپ پابند ہیں اس بات کے کہ اللہ کے دین کی تشریح جو ہم تک پہنچی ہے، صحیح تشریح اس کو باقی رکھیں، اور آپ غور کریں کہ سارے اکابر سے الگ ہو کر، سارے اکابر امت کے طریقے سے الگ ہو کر کوئی آدمی صحیح رہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ اس کو صفائی کے ساتھ سن لیں۔ اور اس کے بعد میں ایک بات اور کہوں گا، اگر جب تک آپ کی سمجھ میں بات نہ آئے، بات سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا، غلطی سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا، لیکن جب تک نہ آئے تو آپ اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں، کر لیں، کوئی پابندی تو نہیں لگاتا۔ لیکن آپ یہ چاہیں کہ دنیا میں سارا کام آپ ہی کے طریقے پر ہو، یہ آپ کی غلط بات ہوگی۔ لہٰذا اس کی وجہ سے اگر مسجدوں میں جھگڑا ہوتا ہے، آپ اگر فلاں اور فلاں سے تعلق رکھنے والی جماعت کو مسجد میں آنے پر لڑائی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اصل مقصد تھا وہ آپ کو یاد نہیں رہا،